الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج کا موضوع آئیے جنت کی سیر کرتے ہیں، اور حدیث میں بالخصوص صحیح بخاری و مسلم شریف کی روشنی میں روزے داروں کے لیے جو مخصوص قسم کی خوشخبری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے. یہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام حدیث میں باب الریان ہے. باب الریان صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا. بخاری مسلم میں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحدهم غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. حدیث ہے صحیح بخاری. ترجمہ یہ ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اعلان ہوگا روزے دار کہاں ہیں. یہ اعلان سن کر روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں داخل ہوگا. جب وہ اس دروازے سے جنت کے اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اب کسی کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. الریان عربی کا لفظ ہے، یہ ری سے بنا، اس کا روٹ جس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ماخذ، اس کا روٹ جو ہے اصل میں ریون ہے. رے اور یا ریون کے معنی ہے سیراب ہونا. اس میں لفظ معنی دونوں کی مناسبت ہے. روزے دار چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں فرما برداری میں پیاسے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کو ایسے دروازے سے داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا جو پیاس کی ضد یعنی سیلابی کی علامت ہوگا. روزے داروں کے فضائل میں یہ بڑی اہم روایت ہے، بلکہ اہم ترین روایت ہے. ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مبارک و محترم مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیکیوں کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے، اور دوزخ و جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو چاہے نیک عمل کے ذریعے ان دروازوں سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. گویا ہم مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اذن عام ہے، عام اجازت ہے، عام اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے، ذکر موجود ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها. آپ سورہ صاد میں اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں. حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ در گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے. یہاں تک کہ وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ بھی فرمایا جنات عدن مفتحت لهم الابواب
ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ان کے پاس ہر طرف کے ہر سمت کے دروازے سے آتے ہوں گے۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیات میں صرف جنت کے دروازوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی تعداد نہیں بتائی گئی ہے۔ کہاں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں، لیکن تعداد کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 7 بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع ہو۔ ایک روایت میں جنت کے 8 اور دوزخ کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، جنت کے 8 دوزخ کے 7۔ اس کی وجہ بعض علماء نے لکھی ہے، وہ بھی سن لیجیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے، اس لیے جنت کے دروازے جہنم کے دروازوں سے زیادہ ہے۔ جنت اللہ کی رحمت ہے اور دوزخ اللہ کا عذاب ہے۔ رحمت کا مگر ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ صرف روزے داروں کے لیے ہے، اسے باب الریان کہتے ہیں۔ روزے کے دوسرے تمام فضائل سے اگر کچھ دیر کے لیے صرف نظر کر لیا جائے اور صرف باب الریان کی فضیلت کو ملحوظ رکھا جائے، تب بھی اس عبادت کی شان بالکل الگ نظر آتی ہے، منفرد جدا گانا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عالی شان عمارت میں داخل ہوں کہ بہت سے دروازے ہوں، ہر دروازہ اپنی مثال آپ ہو، مگر ایک دروازے کو خصوصی مہمان کے لیے کچھ زیادہ ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا، اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ باقی مہمان دوسرے دروازوں سے عمارت میں داخل ہو، اس خصوصی مہمان کو اس خاص دروازے سے اندر لے جائے۔ اس سے بڑھ کر مہمان کے اعزاز کی کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ جنت کے 8 دروازے جیسے کہ حدیث میں ہے، فی الجنت 8 ابواب، 8 دروازے ہیں۔ شارحین حدیث کی رائے، یعنی جو لوگ حدیث کی شرح کرتے ہیں، محدثین و شارحین، وہ فرماتے ہیں کہ ان دروازوں سے بڑے دروازے مراد ہیں۔ 8 کا جو ذکر ہے، چھوٹے چھوٹے دروازے تو شمار میں آ ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے ہر دروازہ کسی نہ کسی عمل کے لیے مخصوص ہے۔ کبھی کبھی یہ سب بھی سن لیا کیجیے، پھر کہاں یہ رات اور کہاں یہ محفل، کہاں ہم اور کہاں آپ، امیر جمع ہیں احباب حال دل پہلے، پھر التفات دوستاں رہے نہ رہے۔ ان میں سے ہر دروازہ کسی نہ کسی عمل کے لیے مخصوص ہے۔ ان دروازوں کی وسعت کا جو حال ہے، سینکڑوں میل کی مسافت ان میں سما جائے۔ حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے دروازوں کے 2 کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ مکہ اور حجر کے درمیان ہے۔ اور حجر یہ بحرین کے ایک شہر کا نام ہے، وہی بحرین جس کا آج کل آپ لوگ نام بہت سن رہے ہیں، سبھی لوگ سن رہے ہیں، یا حجر اور مکے کے درمیان میں۔ دوسری روایت میں اتنا فاصلہ بیان کیا گیا ہے جتنا عراق اور مکہ کے شہر بصرہ کے درمیان واقع ہے۔ اللہ، دروازوں کی وسعت کا یہ حال ہے تو اصل عمارت کی وسعت کا کیا حال ہو؟ اتنی وسعت کے باوجود پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تفصیل بتائی ہے وہ سنیے۔ اتنی وسعت کے باوجود دروازوں میں قیامت کے دن دروازوں پر اس قدر ہجوم ہوگا کہ جنت کے عاشقوں کا سر سے سر جو ہے ملتا ہوگا اور کنویں سے کنواں چھلتا ہوگا۔
عتبہ ابن غضبان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے درمیانی فاصلے کی وسعت 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کے باوجود ایک دن ایسا آئے گا کہ ان دروازوں پر زبردست ہجوم ہوگا۔ جنت سب سے پیاری بات ہے، وہ سن لیجیے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ ایک روایت میں کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹائیں گے، دوسری طرف سے پوچھا جائے گا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے دروازوں کے دربان یہ سن کر دروازہ کھول دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر، فرحت اور انبساط کے جذبات کے اظہار کے لیے فوراً اللہ کے سامنے سجدے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں یہ سب تفصیل ہے، ہمارا تو ایمان غیب پر ہے، ہم کو ماننا ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دارال جنت پوچھے گا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمائیں گے محمد۔ وہ عرض کرے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ جنت کا ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے صرف توحید خالص کے حامل یعنی توحید کا اقرار کرنے والے، ایمان لینے والے اہل ایمان ہی داخل ہوں گے۔ ان اہل ایمان کا تعلق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے جنت کے باب ایمن سے اندر لے جائیں۔ یہ لوگ باقی دروازوں سے بھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان نیکیوں کا خوگر ہے، ہر عبادت کا حق ادا کرتا ہے تو اسے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو اس کی خوشخبری سنائی۔ صدیق اکبر سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں کوئی محترم نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز والے ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے جنت میں بھیجا جائے گا، جو مجاہدین ہوں گے انہیں باب الجہاد سے بھیجا جائے گا، جو روزے دار ہوں گے ان کو باب الریان سے بھیجا جائے گا، جو صدقہ و زکوٰۃ والے ہوں گے انہیں باب الصدقے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صدیق اکبر نے جب یہ روایت سنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے موجود تھے تو آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی شخص ایسا کیوں ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ یہ شان تھی ان کی، یہ مقام تھا ان کا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کے نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم سب کے عمل ایسے ہوں کہ ہم بھی ان تمام دروازوں سے داخل ہونے کے مستحق ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔